پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ یہ دعا۔ اذان کے بعد کی دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ نہیں ہے، یہ الگ دعا ہے، اسے بھی سیکھ لیجئے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو پڑھوا رہا ہوں، امیجز بنانا شاید مشکل ہوگا، لیکن آپ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنے حاجت بھی مانگ لیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیجئے۔ کئی پریشان بیوائیں ہیں بیچاری، کئی پریشان مطلقائیں ہیں، کئی پریشان مرد ہیں، وہ روتے ہیں تو ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا یہ نبوی علاج ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها احیاء و امواتا۔ یہ دعا آپ کو ملے گی بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 26 پر، اور اوپر کا حوالہ ہے حسن حسین صفحہ 118 پر۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہوں ان کے پریشانیوں کو دور اب لوگ پریشان ہیں تو اس کا علاج کیا، میں اس کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کاروبار۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، سارے دوسرے معمولات اس کے پڑھنے کے بعد، دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس زندگی بھر کا اپنا معمول بنا لو کہ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے، فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو عرض کے بعد نہیں، لیکن ظہر سے پہلے تو پورا کر سکتے ہو نا، آدمی اتنا تو پڑھ سکتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے حشر کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا، اور جنت میں جو ہے بہت لڑکیاں ہیں، جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لے، منگنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا جو لڑکی پسند آئے گا خالی ہاتھ پکڑ لے، وہ تیری ہوگی۔